بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جیسے کل عرض کیا تھا کہ یہ اس مہینے کی خصوصیت ہے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی خصوصی رحمت ہر وقت برستی رہتی ہے، اور دوسرے پوری دنیا میں کونے کونے میں مسلمان گناہوں سے تائب، جو سال بھر وہ گناہ کرتے تھے، چاہے وقتی طور پر ہو، جس طرح میں نے کئی مثالیں گزشتہ کل دی تھی. ایک مہینے کے لیے انہوں نے عہد کر لیا کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے. تو اس کی برکت سے پوری دنیا میں ہر جگہ آپ کہیں مسجد میں چلے جائیں، آپ کے لیے روزہ رکھنا آسان، قرآن پڑھنا آسان، جتنا آپ کریں گے آپ کے لیے آسان ہی آسان نظر آئے گا. حضرت شیخ نبر اللہ مرقدہ کے یہاں ہم نے دیکھا کہ 1 2 نہیں 50 سینکڑوں افراد ایسے ہوتے تھے کہ جو روز ایک قرآن شریف پڑھتے تھے. وہ ایک ماحول تھا، اس کی وجہ سے ان کے لیے پڑھنا آسان ہو جاتا تھا. تو یہ ماحول خیر القرون میں عرصے تک رہا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں روز رمضان اور ہر شب قدر صحابہ کرام کے واقعات ہیں. مسجد میں قرآن شریف پڑھ رہے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں ارشاد فرمایا کہ رات ہم تمہارا قرآن سن رہے تھے اور تم بہت پیاری آواز سے تم پڑھ رہے تھے. لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود. جیسے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حق تعالی شانہ نے حسن صوت کی نعمت عطا فرمائی تھی، خوش آوازی سے وہ پڑھتے تھے، اس طرح تم تو پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کاش کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ سن رہے، ورنہ لقد حبرت تحبیرا، کہ میں اور اچھی طرح پڑھتا. تو یہ خیر القرون سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو، صحابہ کرام کے دور کو اور تابعین کے دور کو کہا جاتا ہے. تو تابعین کے زمانے میں بھی عام معمول، جس طرح بھی رمضان میں لوگ راتوں کو جاگتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کے یہاں یہ عام تھا. اسی لیے صحیح بخاری میں جہاں قرآن پاک کی ختم کا ذکر ہے، تو وہاں وہ فی 70 سے شروع کرتے ہیں کہ عام صحابہ کرام کا جو معمول تھا کہ ایک ہفتہ یا اس سے کم میں ہر کوئی قرآن ختم کرتا تھا. ایک منزل روز پڑھنے کا معمول سب کا، ورنہ اس سے کم پڑھنے، اس سے جلدی ختم کرنے والے تھے کہ جو کوئی 5 دن میں ختم کرتے تھے، کوئی 3 دن میں ختم کرتے تھے، اور بہت سے صحابہ ایک دن ایک رات میں ختم کرتے تھے. تو یہ سلسلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں چلتا رہا. محمد ابن المنکدر ایک راوی ہیں، بڑے اونچے محدثین میں ان کا شمار ہے. تو وہ اپنے واقعات جہاں ذکر کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میرے بھائی تھے تو ان کا معمول تھا کہ ساری رات عبادت میں مصروف رہتے تھے، ساری رات نماز پڑھتے رہتے تھے. اور اپنے متعلق وہ فرماتے ہیں کہ میرا معمول یہ تھا کہ میرے بھائی تو ایک طرف گھر میں عبادت میں مصروف ہیں اور میں اپنی ماں کے پیر کے پاس بیٹھ کر
ان کے پیر دباتا رہتا تھا، ان کی خدمت میں مصروف رہتا تھا. اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کبھی یہ تمنا نہیں ہوئی کہ کاش کہ میں بھی اس کو چھوڑ کر بھائی کی طرح سے نماز میں لگتا، بلکہ میں اس کو زیادہ قابل اجر اللہ کے یہاں سمجھتا ہوں. اور وہ کتنے اونچے لوگوں میں سے کہ یعقوب ابن الماجشون ایک محدث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صرف محمد ابن المنکدر کے دیکھنے کے لیے میں جایا کرتا تھا، کہ صرف ان کے دیکھنے کی وجہ سے مجھے دینی ترقی محسوس ہوتی تھی ان کی زیارت سے. اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں کا عام حال تھا جو قرآن پاک کے ساتھ خصوصی شغف اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا کہ ان کے شاگردوں میں بھی منتقل ہوا. ان کے دو شاگرد بڑے مشہور ہیں، ایک ابو وائل شقیق ابن سلمہ، وہ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ساری رات نماز پڑھتے رہتے اور گھنٹوں سجدے میں پڑے رہتے، اور یہ دعا کرتے رہتے اور روتے رہتے. کل میں نے شروع کیا تھا حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کس طرح مسجد نبوی میں روتے تھے، وہ بیان کرنا کہ حضرت باب جبریل سے ویل چیئر اندر داخل ہوئی اور بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ کے الفاظ نکلتے تھے رونے کی آواز کے ساتھ. وہاں سے رونا شروع ہوتا تھا اور حضرت کو ہم اپنی جگہ پر جب بٹھاتے تھے اس وقت پورا جسم ہچکی کی وجہ سے حرکت کر رہا ہوتا تھا، اور حضرت وہاں یعنی آنسوؤں کی لڑی مسلسل جاری ہے، چہرہ بالکل سرخ نہایت حسین تھے حضرت، اور مسلسل آنسو جاری ہیں. اور یہ چند منٹ کے لیے، چند لمحات کے لیے نہیں ہوتا تھا. یہ حضرت کی ہم لوگ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی وہاں کی حاضری مقدر فرماتے ہیں، لے جاتے ہیں، لیکن وہاں کی جیسی قدر ہونی چاہیے ہم نہیں کر پاتے. اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ جو تہجد کے وقت سے مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے تھے، تہجد سے 3-4 پارے وہاں حجرے میں پڑھ کر پھر حضرت تشریف لے جاتے اور اس وقت سے لے کر 2 گھنٹے اشراق کے بعد تک وہاں حاضر رہتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدام عالیہ میں. تو صبح کے یہ 2 گھنٹے اور بڑی اشراق کے وقت سے تقریباً 11 بجے تشریف لے جاتے اور ظہر کی نماز کے بعد تک 2.5-3 گھنٹے یہ ہوتے تھے. اور عصر کی نماز میں تو جس طرح ہم لوگ جاتے ہیں اذان پر اور نماز کے بعد آتے ہیں یہ معمول تھا، مگر مغرب کی نماز سے 8 گھنٹے پہلے تشریف لے جاتے اور عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد واپسی ہوتی تھی. تو 3 گھنٹے یہ ہوتے تھے. اتنا طویل وقت جو حضرت کا ہوتا تھا اکثر وقت رونے میں گزرتا تھا.